وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالی نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے بھیجے اور ہم نے مقرر کیے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیبہ لیڈر، اور ہم نے مقرر کیے بنی اسرائیل میں سے 12 لیڈر۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم لوگ قائم کرتے رہے نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم لوگ دیتے رہے زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم دیتے رہے اللہ کو قرض، قرضاً حسنا، بہترین قرض، اور تم دیتے رہے اللہ کو قرض حسنا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، البتہ مٹا دیے جائیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ تمہیں داخل کیا جائے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، فمن کفر بعد ذلک،
سو جس شخص نے انکار کیا اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل تو تحقیق وہ گمراہ ہوا، بہک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ فقد ضل تو تحقیق وہ بہک گیا، سواء السبیل برے راستے پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان پر سے جو وعدہ لیا گیا اس کا ذکر فرمایا۔ تو میثاق کا لفظ آیا، ایک ہوتا ہے مطلقاً وعدہ اور ایک ہوتا ہے پختہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، مطلقاً وعدہ نہیں بلکہ پختہ مضبوط وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل میں بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسراء بندے کو کہتے ہیں، ایل الہ سے ہے اور الہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے بندے کی اولاد، بنی اولاد کو اسراء عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اسراء بندے کو کہتے ہیں، ایل الہ سے ہے اور الہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بندے کی اولاد، بنی اسرائیل کا اب یہ ترجمہ ہوا کہ اللہ کے بندے کی اولاد۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، ان 12 بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور ان 12 بیٹوں کی اولاد میں ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے لیڈر بنایا۔ 12 یوں سمجھ لیں قبائل بنے اور 12 قبائل میں ایک ایک لیڈر ہوا، ہر قبیلے پر ایک لیڈر مقرر ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان 12 جو لیڈر مقرر کیے، ان کو جو نگران مقرر کیا قوم پر، جیسا کہ آپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سن چکے کہ جس وقت اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی گزر چکے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گزر چکے، تو ان کی اولاد میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور ان کے زمانے میں ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں کا جو سامنا کرنا پڑا، وہ فرعون اور فرعونیوں سے تھا۔ تو اللہ کے حکم سے جب یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں اور انہیں
ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور راتوں رات جب یہ نکلے ہیں، راستے میں جب سمندر آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پانی پر مارو تو 12 راستے بن جائیں گے۔ تو بن گئے 12 راستے۔ تو 12 راستے اسی لیے بنے کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے بنی اسرائیل میں۔ تو ہر قبیلے پر، ہر خاندان پر ایک امیر لیڈ کر رہا تھا، مقرر تھا، ایک امیر مقرر تھا۔ تو ہر قبیلہ نے اپنے اپنے لوگوں کو ایک ایک راستے پر ڈالا، تو 12 راستوں کو عبور کیا۔ 12 راستوں سے بنی اسرائیل اس دریا کو عبور کر گئے، پار کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، ان کے چھوٹے موٹے معاملے ہوتے ان لیڈروں کے تو وہ خود ہی نظم و نسق چلانے میں، کسی معاملے میں تو خود ہی اس کو حل کر لیا کرتے، اور جب کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کوئی بڑے مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہنمائی لیتے اور وہ ان کی رہنمائی کرتے اور اس کے مطابق پھر یہ لوگ چلا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انہی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لیا، اللہ نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے منہم 12 12 نقیبہ نگران، ہم نے مقرر کیے ان میں 12 نگران۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، اللہ کی کرسی قائم ہے، عرش پر اللہ رب العزت موجود ہے۔ تو عرش پر موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر موجود ہے تو باقی جگہ پر موجود نہیں، عرش پر موجود ہے تو زمین پر موجود نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرمایا کہ عرش پر موجود ہے لیکن دنیا کے چپے چپے پر، کونے کونے پر، ہر جگہ، ہر سمت اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی ذات بیک وقت موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے۔ تو اسی طرح پر دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس اعتبار سے ساتھ ہے؟ اللہ کے رضا، اللہ اپنے رضا اور خوشنودگی کے ساتھ ساتھ ہے، یا مدد اور نصرت کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ، اور اسی طرح پر جس طرح کہ آپ نے سنا قرآن مجید میں آیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ورید کہتے ہیں اس رگ کو کہ جو دل سے نکلتی ہے اور دماغ تک پہنچتی ہے، اگر یہ رگ کٹ جائے تو انسان مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دل اور دماغ کی طرف جانے والی رگ تم سے دور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس اعتبار سے؟ رضا کے اعتبار سے، خوشنودگی کے اعتبار سے، مدد اور نصرت کے اعتبار سے، اور ہر وقت اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا وعدے لیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا وعدے لیے کہ تم قائم کرتے رہو اگر نماز کو۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم نازل فرمایا، کسی پر تھوڑا، کسی پر زیادہ، لیکن ہر قوم پر نماز کا حکم جاری رہا۔
یہ 5 نمازیں خصوصیت کے اعتبار سے، انعام خداوندی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس امت کے حق میں عطا فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے بھی، اس امت سے پہلے بھی گزشتہ پیغمبروں کو نماز، ان کی امتوں کو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نماز کو قائم کرتے رہے، ادا کرتے رہے، اس کی پاسداری کرتے رہے، اور تم دیتے رہے زکوٰۃ، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرتے رہے، اور تم مجھے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ فرمایا کہ تمہاری زندگیوں میں جو جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، میں تمہاری ان تمام خطاؤں کو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہیں پاک صاف کر دوں گا گندگیوں سے، پلیدگیوں سے۔ جو گناہ کی پلیدگی ہے، جو گناہ کی گندگی ہے، جو گناہوں کی غلاظت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے میں تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ اور دوسرا انعام کیا دوں گا؟ تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اور جنت کیسی ہوگی کہ اس میں ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، جو ان کے حسن میں اضافہ کر رہی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے میرے ان حکموں کا انکار کر دیا، نماز کو قائم نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، میرے رسولوں پر ایمان نہیں لے کر آئے، میرے رسولوں کی تعظیم نہیں کی، اور مجھے قرض حسنہ نہیں دیا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لہٰذا تم لوگ میرے ان احکامات کی پاسداری کرو۔ تو اس امت میں بھی نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے پہلے سینکڑوں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتلائی گئی۔ تو ان سب پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور آپ کو خاتم النبیین عقیدے کے ساتھ آپ کی شریعت کی پاسداری اختیار کرنا۔ تو یہ ہے آپ کا نبیوں پر ایمان لانے کا حکم۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس پر تم نے کبھی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں رکھنا۔ تو فرمایا تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو یہ اس امت کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ باقی ان چیزوں کی مزید تفصیل نماز کی، زکوٰۃ کی اور قرض حسنہ کی انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔